اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں نے کیا۔ گویا کہ انسان جب گناہ کرے گا تو مصیبت آئے گی، گناہ کرے گا تو دکھ آئے گا، گناہ کرے گا تو زوال نعمت ہوگا، گناہ کرے گا تو بھوک آئے گی، گناہ کرے گا تو خوف آئے گا، گناہ کرے گا تو بیماری آئے گی۔ حضرات گرامی قدر، تو پھر بچنے کا راستہ کیا ہے؟ بچنے کا راستہ توبہ کا راستہ اور استغفار کا راستہ ہے۔ جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو گناہوں کے اثرات بالکل منتقل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، ایک شرک کا ذکر کیا، ایک قتل کا ذکر کیا، ایک زنا کا ذکر کیا، اور قرآن کا فیصلہ واضح ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم تو بہت سے ہیں لیکن کوئی ظلم بھی شرک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور قتل اتنا بڑا گناہ، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ایک کو قتل نہیں کیا، پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور جس نے کسی مومن کو مارا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو کسی مومن کو مارے گا جانتے بوجھتے ہوئے مارے گا، اللہ کی اس کے اوپر لعنت بھی ہوگی، غصہ بھی ہوگا، لمبا عرصہ جہنم کا قیام بھی ہوگا، اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب کو تیار کر دیا ہے۔ لیکن میرے مالک نے سورہ فرقان میں ان تینوں کبیرہ گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد الفاظ کہے تو کیا کہے؟ یہ تینوں گناہ کو لے کے آؤ، اور اس کے بعد الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کے بعد ایمان کو لے کے آؤ، توبہ کو لے کے آؤ، عمل صالح کو لے کے آؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں